آپ ذرا اس بات پہ غور کریں، جو جمہوریت کے حوالے سے ہمارے ہاں جو آپ اگر ہسٹری پڑھیں نا، تو سب سے پہلے اگر آپ کو نام ملتا ہے کہ بھئی فرد کی آزادی کی بات کی، تو میگنا کارٹا کا آپ کو ذکر ملتا ہے کہ اس نے یہ بات کی جمہوریت میں، جمہوریت کے حوالے سے کہ بھئی فرد کو آزادی دینی چاہیے، فرد کا احترام ہونا چاہیے. لیکن کہیں پر آپ کو ویسٹرن ہسٹری میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سینس میں ذکر نہیں ملے گا کہ انہوں نے ہیومینٹی کی، کہ فریڈم جو بھی ایک انسان کے رائٹس ہوتے ہیں، جو 5 بیسک رائٹس کسی بھی آئین کے اندر اس وقت دنیا میں دیے جاتے ہیں، یہ سارے رائٹس حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور میں انسانیت کو دے دیے تھے. لیکن ویسٹرن ہسٹورین اس کا ذکر نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں میگنا کارٹا نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ فرد کو آزاد ہونا چاہیے، اور ہر ماں اپنے بچے کو آزاد جنتی ہے، لہٰذا کسی کو غلام بنانے کا حق حاصل نہیں ہے. جو اس نے دستور مرتب کیا ہے نا، کنسٹیٹیوشن میگنا کارٹا کا، وہ 45 پیجز کا ہے، اور اس میں انسانی حقوق کے حوالے سے صرف ایک بات ہے. اس میں ایک بات ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کسی پر آپ مقدمہ چلائے بغیر اس کو گرفتار نہیں کر سکتے، کسی کو آپ قانون کے کٹہرے میں لائے بغیر اس سزا نہیں دے سکتے. یہ ایک ایسی بات ہے جو اس کے 45 پیجز کے صفحات میں انسانی حقوق سے متعلق ہے. باقی جو اس کا پورا کنسٹیٹیوشن ہے، باقی جو اس کی ساری تفصیلات ہیں، اس میں انسانی حقوق کا ذکر نہیں ہے. دوسری طرف آپ خطبہ حجۃ الوداع اٹھا کر دیکھیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا جو آخری خطبہ ہے، جو آپ نے انسانیت کو دیا، آپ نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. یہ بات کان کھول کے سن لو کہ تمہارا خون کا مطلب تمہاری جان، جس کو کہتے ہیں رائٹ ٹو لیو، آپ اس کو جینے کا حق دیں. الا ان دماءکم تمہارا خون، واموالکم تمہارے مال، واعراضکم تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے لیے ایسی ہی مقدس ہیں جس طرح عرفات کا میدان مقدس ہے، جس طرح ذوالحجہ کا مہینہ مقدس ہے، جس طرح 9 ذی الحجہ کا دن مقدس ہے. ہر انسان کی جان اسلام کی نظر میں اتنی مقدس ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مؤمن. ساری دنیا کا ختم ہو جانا اللہ کی نظر میں ہلکا ہے اس سے کہ کسی ایک مسلمان کو قتل کر دیا جائے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کو دیکھ کر کچھ جملے کہنے لگے کہ اے اللہ کے گھر بیت اللہ، تو کتنا خوبصورت ہے، تیری خوشبو کتنی خوبصورت ہے، تیری شان کتنی بلند ہے. یہ ساری باتیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام بیت اللہ کو کر رہے ہیں، جیسے آدمی کسی کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کہ ایک انسان کی جان کی قدر اللہ کی نظر میں تجھ سے بھی زیادہ ہے. ایک انسانی جان کی قیمت اسلام کی نظر میں بیت اللہ سے زیادہ ہے. یہ ہیومن رائٹس ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس دور میں دے دیے تھے، جس دور کو آج کا ویسٹ ڈارک ایجز کہتا ہے. یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. اور یہ بات اچھے طریقے سے یاد رکھیں کہ اس وقت اسلام کا جو مقابلہ ہے اسی ہیومنزم کے ساتھ ہے. اور یہ ہیومنزم جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام سے پہلے کی صورتحال، میں تھوڑا آپ کو اس طرف لے کے جاتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام سے پہلے جو ڈارک ایجز تھے وہ کیا تھے، اور آج کا جو ویسٹرنزم ہے اس کے اندر جس کو کہا جا رہا ہے کہ انسانیت نے ترقی کر لی، اس میں کیا ہے. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل اور جامع اور کمپریہنسو کورس دیکھیے ہر اتوار کی رات 10 بجے پاکستانی وقت کے مطابق ہمارے آفیشیل یوٹیوب چینل مفتی رشید آفیشیل پر. اس کورس میں انشاءاللہ آپ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی کے بارے میں جان سکیں گے. خود بھی جڑیں، اپنی فیملی کو، بچوں کو، دوستوں کو بھی جوڑیے.